ایسا نہ ہو کو ہمارا پتہ نہ ہو آنے تو دو امام زمانہ کو داستان ممکن نہیں کہ مار کائے کربلا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ان کو ہمارا پتہ نہ ہو محشر میں منہ دکھانا ہے اپنے حسین کو یا رب ہمارا ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ان کو ہمارا پتہ نہ ہو فاتحہ کیا ہوا کس کا تھا فون کیا آگے ہے گیٹ کھولنے کرا پتہ نہیں یہاں ہوگا پتہ نہیں کیسے کیا ہو کے بیٹھ تو جب سیدھا بیٹھا گیا ایک تو میری آواز ہی نہیں نکل رہی عارف کہاں ہے عارف یار پر آ جائے گیٹ بیٹھتے ہیں گھر کو گیٹ جب نہر پر خیام حسینی بپا ہوئے جب نہر پر خیام حسینی بپا ہوئے ذرے ترائی کے گوہرے بے بہا ہوئے رونق فروز خیموں میں آلے با ہوئے کرسی پہ جلوہ گر شہ ارض و سما ہوئے کرسی پہ جلوہ گر شہ ارض و سما ہوئے حرف طواف عرش سلیدار ہو کر نثار سید ابرار ہو گئے آ کر نثار سید ابرار ہو گئے بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یوں کیا بیان اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یہاں بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یہاں اب خاک تم عزیز کرو اس غریب سید کی بے وطن کی مصیبت نصیب کے سید کی بے وطن کی مصیبت نصیب کے سب نے کہا کہ عذر ہمیں کیا ہے اے امام حاضر غریب خانے ہے ماں کیجیو قیام پر کربلا کی بے میں ہے یہ خوف لا قلا ہزار پاتے آئے یہاں انبیاء تمام ہزار پاتے آئے یہاں انبیاء تمام ابن ابو تراب سے پیاری زمین ہے اور یہ زمین لائق سلطان دین ہے اور یہ زمین لائق سلطان دین ہے
پتھر پہ گر کے یہاں سے خلیل خدا گرا، پاؤں پہ صدمہ سنگ کا آدم اٹھا گیا، کشتی پہ نوح کی یہاں پہ طوفان آ گیا، پر سنتے ہیں کہ آپ کا بابا بچا گیا، پر سنتے ہیں کہ آپ کا بابا بچا گیا، شہبوں لے سر نشست میں کیا فرق ہوئے گا، اب یہاں جہاز آل نبی غرق ہوئے گا، اب یہاں جہاز آل نبی غرق ہوئے گا، افضل زمین کعبہ سے ہے میری کربلا، میں جانتا ہوں اس کا شرف یا میرا خدا، بننے تو دو مزار حسین غریب کا، پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا، پھر دیکھنا یہ خاک ہے یا نور کبریا، یوسف نہ ہوگا اور یہاں بازار ہوئے گا، سوار آئیں گے میرا دربار ہوئے گا، سوار آئیں گے میرا دربار ہوئے گا، دیکھو میرے محبت کو تم چین دیجیو، مہمان 3 دن میرے ظاہر کو کیجیو، پر ان سے کچھ قصور و بدلہ نہ لیجیو، پیاسوں کو میرے روئیو جب پانی پیجیو، پیاسوں کو میرے روئیو جب پانی پیجیو، پانی ابھی تو صحرا کے جانی کو، اور 7ویں سے ترسیں گے سادات پانی کو، اور 7ویں سے ترسیں گے سادات پانی کو، دینار دے کے 60,000 ان سے یہ کہا، میں نے تمہیں یہ بخشی زمین تم کرو ہبہ، شبیر کے اس معاملے میں سب نے رو دیا، لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا، لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا، پھول پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے، مول لی زمین یہی بستی بسائیں گے، مول لی زمین یہی بستی بسائیں گے، آہستہ اپنے بھائی کے کچھ کان میں کہا، اور جلدی یوں پھری کے نہ سایہ نظر پڑا، کرسی سے یہاں طرف کے گرے شاہ کربلا، عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا، عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا، کہہ کے گئی نواسی جناب رسول کے، مولا کہو قسم تمہیں روح بطول کے، مولا کہو قسم تمہیں روح بطول کے، بولے حسین کہتی تھی مجھ سے وہ باکلا، حیا قبالے میں میرے اکبر کا ہوئے نا، یعنی کہ اس کی ملک میں ہے یہ زمین تمام، عباس جاؤ کہہ دو کہ ناچار ہے امام، عباس جاؤ کہہ دو کہ ناچار ہے امام، 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے، قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے، قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے، جب نہر پر خیام میں
رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما قلنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی تحیۃ والاکرام. محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب اجمعین. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحاب اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مولایا و انا مولا المؤمنین. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. صلوات پڑھیں باوازی. محترم سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، پرساداران سید الشہداء، دعائے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. آج آپ کی اور ہماری 1442 ہجری کے ماہ محرم کی یہ دوسری نشست بعنوان مجلس حسین اپنے دوسرے مراحل میں پہنچ گئی ہے، اور جس حدیث رسول کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ اللہ کے رسول کی مشہور و معروف حدیث ہر شیعان حیدر کرار کے ذہن میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے اس حدیث کو کس مقام پر اور کب ارشاد فرمائی. رسول کی اس حدیث کے ذیل میں چند معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے ہیں. اس سے قبل ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہمیں آج کے دور میں عزاداری کس طرح کرنی چاہیے اور ہمیں کس طرح ان ایام کو گزارنا چاہیے. دیکھیے، عزاداری ایک معجزہ ہے. معجزہ یہ ہے کہ عزاداری اس لیے معجزہ ہے کہ عزاداری کو جب جس نے جتنا دبانا چاہا یہ اتنا بلند ہو کر سامنے آئی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عزاداری روک سکتا ہے، عزاداری رکنے والی شے نہیں ہے. مسئلہ ہے اب ایسے ماحول میں جب پوری دنیا کورونا جیسی بیماری اور اس وبا کی چپیٹ میں ہے، ہر انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی بھی محفوظ رکھے اور اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی کا بھی خیال رکھے. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ آپ عزاداری کو ختم کر دیجیے. میں نے کل بھی اس پہ روشنی ڈالی تھی اور پھر آج بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. آپ عزا خانے میں نہیں آ رہے ہیں، یہ احساس نہ کیجیے کہ صرف عزاداری مظلوم کربلا عزا خانوں تک محدود نہیں ہے. اگر اس مرتبہ عزا خانوں میں آنے پر پابندی ہے تو پھر آپ اس سے اچھا موقع کبھی نہیں آئے گا. آپ اپنے گھر کو عزا خانہ بنا لیجیے. یہ تو آپ کے پاس ایک چانس ہے، ایک موقع ہے. اگر آپ عزا خانے میں نہیں آ رہے تو آپ اپنے گھر کو عزا خانہ بنائیے. عزاداری کوئی رکنے والی شے کا نام نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. اور دیکھیے، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں،
کمال تو یہ ہے کہ حسین کی کتنا مانتے ہیں. کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. کمال تو اس شے میں ہے کہ ہم حسین کی کتنا مانتے ہیں. تو آج جیسا یہ ماحول ہے، پوری دنیا پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے. ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ محرم اور اس بابرکت ذات امام مظلوم کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد اس بیماری کو اس دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ ہر کوئی انسان پریشان ہے. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند. میں نے جس حدیث رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. مشہور و معروف حدیث ہے اللہ کے رسول کی، اور ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ نے آخری حج سے پلٹتے وقت مقام غدیر پر اس حدیث کو ارشاد فرمایا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اس دنیا کے اندر، اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر آپ اگر غور کریں تو ایک چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا. بغیر سبب کے کوئی واقعہ وجود میں نہیں آ سکتا. ہم کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں واقعہ اتفاق سے ہو گیا. اتفاق کے معنی ہے سبب کا معلوم نہ ہونا. ورنہ آپ دیکھیں اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہے، اگر محلے کے اندر دو بچوں میں یا کوئی کسی دو انسان میں کوئی فساد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو جب اس میں باتیں ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کا بہت دن سے چلا آ رہا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب کا نامعلوم ہونا اتفاق کہلایا جاتا ہے. ورنہ اس دنیا میں کوئی بھی واقعہ بغیر سبب کے وجود میں نہیں آ سکتا. جب ایک چھوٹا سا واقعہ بھی کائنات کے اندر بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا تو پھر اتنا بڑا حادثہ عظیم جو غدیر خم کے میدان میں نظر آیا کیا بغیر سبب کے وجود میں آ گیا؟ نہیں، اس کا بھی سبب تھا جو بڑی دور سے چلا آ رہا تھا، جو پوشیدہ تھا، ہوا تھا، جو مخفی تھا، جو پوشیدہ تھا. کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس سرزمین عرب پر جہاں کے بدو مشہور تھے اور جہالت اتنی مشہور تھی کہ اپنی زندہ بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے، وہ عرب کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اسی عرب کی سرزمین پر ایک ایسا بھی بشر آ جائے گا جس کی پوری کائنات کلمہ گو ہو جائے گی، جس کی پوری دنیا کلمہ پڑھنے لگے گی. کسی کو خبر بھی نہیں تھی، کوئی جانتا بھی نہیں تھا. دیکھیے عربوں کے اندر جہالت نہیں تھی. دو لفظ ہیں، ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت. جہالت کے معنی ہے نہ جاننا. انسان جاہل ہے کسی چیز سے، اس کے معنی ہے نہ جاننا، وہ اس کو نہیں جانتا. ایک ہے جاہلیت. جاہلیت کے معنی ہے نہ ماننا. کائنات کے اندر سوائے آل محمد کے کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو. ہر انسان کسی نہ کسی شے سے جاہل ہے. سوائے آل محمد کے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہر شے کا علم رکھتا ہو. یعنی پتہ یہ چلا کہ جاہل ہونا عیب نہیں ہے. اگر انسان آج جاہل ہے، کل اس نے تعلیم حاصل کر لی، اس کے پاس علم ہو گیا، اس کی جہالت دور ہو جائے گی. جاہل ہونا عیب نہیں ہے بلکہ جاہلیت عیب ہے. جاہلیت کے معنی ہے نہ ماننا. ورنہ عرب تو اتنے بڑے عالم تھے، آپ تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیے، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے یہ آشیانے سے آ رہا ہے یا آشیانے کو جا رہا ہے. اتنے بڑے عالم تھے. اور زمین پر نشان قدم دیکھ کر بتا دیتے تھے یہ جانے والا غمگین ہے یا خوش ہے. اتنے بڑے عالم. تو پھر عربوں میں کیا تھا؟ عربوں میں جہالت نہیں تھی، عربوں میں جاہلیت تھی.
وہ جانتے تو سب کچھ تھے مگر کسی کی بات کو مانتے نہیں تھے. تو جو جانتا تو سب کچھ ہو مگر کسی کی بات کو مانتا نہ ہو اسے ابو جہل کہتے ہیں. غور کیجئے گا، یہ میسج ہے آج کے زمانے کے لیے. یہ اس دور کی پہچان نہیں تھی بلکہ یہ آج بھی اپنے معاشرے میں تلاش کرو. اگر معاشرے کے اندر کسی ابو جہل کو پہچاننا ہے تو بس یہ دیکھ لو، اگر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کسی کی مانتا نہ ہو تو سمجھ جاؤ آپ کا ابو جہل ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. یہ ایک پیمانہ ہے. اگر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک انسان سب کچھ جانتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور اس کے باوجود کوئی اس کا بڑا، کوئی بزرگ، کوئی معاشرے کی بزرگ شخصیت یا مسجد کا پیش نماز اس کو سمجھائے اور اس کے بعد بھی وہ نہ مانے، سمجھ جاؤ وہ اس دور کا ابو جہل ہے. وہ جانتے تو سب کچھ تھے مگر کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اللہ نے کہا انہی نہ ماننے والوں سے ہم تمہارا طریقہ جانتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے منوائیں گے. کسی کو علم بھی نہیں تھا، خبر بھی نہیں تھی کہ اسی عرب کی سرزمین پر ایک ایسا ہادی بھی آ جائے گا، ایک ایسا رہنما بھی آ جائے گا جس کی پوری کائنات کلمہ گو ہو جائے گی. اللہ نے سرزمین عرب پر ایک خاندان کو خلق کیا جس کا نام ہے خاندان بنی ہاشم، اور اس کے مقابلے پر دوسرا خاندان خلق کیا جس کا نام ہے خاندان بنی امیہ. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی تمہارا مخالف نہ ہو تم پہچانے نہیں جا سکتے، تمہاری پہچان نہیں ہو سکتی. خاندان بنی ہاشم اللہ نے عرب کی سرزمین پر خلق کیا، اور اس کے تعارف کے لیے، اس کی پہچان کے لیے خاندان بنی امیہ. پورے عرب کے اندر خاندان بنی ہاشم اپنی شرافت اور اپنی عزت کے لیے مشہور تھا، اور خاندان بنی امیہ اپنی ضلالت، اپنی گھنڈا گردی، اپنی بدتمیزی سب کے لیے مشہور تھا. خاندان بنی ہاشم اپنی شرافت کے لیے مشہور تھا، اور اللہ نے اپنی حکمت سے خاندان بنی ہاشم کو چن لیا اپنے دین کی تبلیغ کے لیے. اور خاندان بنی ہاشم میں اللہ نے دو شاخیں رکھی. ذہن میں رکھیے گا، عرب جو تھے وہ سب کچھ جانتے تھے مگر کسی کی بات کو مانتے نہیں تھے. اللہ کو اپنی بات منوانی تھی. سرزمین عرب پر ایک خاندان خلق کیا جس کا نام خاندان بنی ہاشم ہے، اور خاندان بنی ہاشم میں دو شاخیں رکھی اللہ نے. ایک شاخ کا نام نسل عبداللہ، ایک شاخ کا نام نسل ابو طالب. دونوں شاخیں ایک ہی خاندان سے ہیں. ایک شاخ کا نام نسل عبداللہ، ایک شاخ کا نام نسل ابو طالب. اللہ نے اپنی حکمت سے اس خاندان کو چن لیا تاکہ یہی خاندان میرے دین کی تبلیغ بھی کرے، حفاظت بھی یہی خاندان کرے، مبلغ دین بھی یہی خاندان ہو، محافظ دین بھی یہی خاندان ہو. غور کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے خاندان بنی ہاشم میں دو شاخیں رکھی. ایک شاخ کا نام نسل عبداللہ، ایک شاخ کا نام نسل ابو طالب، تاکہ دین پہنچائے بھی یہی خاندان، دین بچائے بھی یہی خاندان. دین پہنچائے بھی یہی خاندان، دین بچائے بھی یہی خاندان. اچھا اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ساری تاریخوں نے لکھا، سنی شیعہ سب نے لکھا کہ پیغمبر اسلام 2 برس تک اپنے دادا کی آغوش میں پروان چڑھے، دادا عبد المطلب کی آغوش میں. لیکن 2 برس کے بعد جب جناب عبد المطلب کا وقت آخر قریب آ گیا تو مقام وصیت پر جناب عبد المطلب نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا. تمام تاریخوں نے لکھا کہ مقام وصیت پر اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد بیٹھا لیا، اور آغوش میں پیغمبر اسلام ہے، اور عبد المطلب کہتے ہیں میرے لال، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اب ہمارا وقت آخر قریب ہے اور ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. یہ جو سب بیٹھے ہیں یہ آپ کے سب چچا جان ہیں. تمام چچا بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم کے،
عبد المطلب دادا کہہ رہے ہیں بیٹا یہ سب تمہارے چچا جان بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارا وقت آخر ہے، ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد اپنی کفالت اپنی پرورش کے لیے کسی ایک کو منتخب کر لیجئے۔ غور کیجئے گا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ عبد المطلب پوتے سے کہہ رہے ہیں بیٹا ہمارے بعد ان میں سے کسی ایک کو اپنی پرورش کے لیے چن لیجئے۔ تاریخ نے یہ منظر لکھا کہ جیسے ہی جناب عبد المطلب نے یہ جملہ کہا فوراً دادا کی آغوش کو چھوڑا، یہ نور نظر، یہ لخت جگر، یہ مزمل، یہ طٰہٰ، یہ مدثر، یہ یاسین دادا کی گود کو چھوڑ کر خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ ایک ایک چچا جان کے چہرے کو دیکھتا ہوا آگے بڑھا، آگے بڑھتا جا رہا ہے، چچا کو دیکھتا جا رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ سب سے آخر میں جناب ابو طالب تشریف فرما تھے، سب سے آخر میں جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک چچا کو دیکھتے ہوئے نبی آگے بڑھتے رہے۔ 2 برس کی عمر ہے ابھی محمد مصطفیٰ کی، آگے بڑھتے رہے، دیکھتے رہے، اور تاریخ نے لکھا کہ آخر میں جا کر چچا ابو طالب کی آغوش میں بیٹھ گئے، چچا ابو طالب کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ بس جملہ سنیے گا، نبی ہے نبیوں کے سردار، جسے اللہ چنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ چنے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جس کو اللہ چنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کو مصطفیٰ چنے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب کفیل رسالت کو پالنے والے، جس کی آغوش میں رسالت پروان چڑھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ نے 2 شاخیں رکھی، ایک نسل عبداللہ، ایک نسل ابو طالب، تاکہ دین پہنچائے بھی یہی خاندان، دین بچائے بھی یہی خاندان۔ دوسری روایت میں لکھتے ہیں کہ مقام وصیت پر جناب عبد المطلب نے کائنات کی سب سے اہم امانت پیغمبر اسلام کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اے ابو طالب، آج کے بعد محمد کی کفالت کی ذمہ داری تمہاری ہے، آج کے بعد پرورش آپ کریں گے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو دنیا کے اندر یہ دنیا کا دستور ہے، انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دوسرے کو دیتا ہے۔ میرے پاس اگر جو کچھ میرے پاس ہے میں دوسرے کو وہی دوں گا، جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ آپ کے اور ہمارے پاس درود و سلام ہے، ہم جناب ابو طالب کو درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ جس کے پاس خود ایمان نہیں ہو وہ ابو طالب کو ایمان کہاں سے دے گا؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور میرے گلے میں یہ معمولی سا ایک کپڑا ہے، زیادہ قیمت تو اس کی ہوگی نہیں، زیادہ سے زیادہ 100 روپے۔ میں یہاں مجلس پڑھنے آیا اور ممبر پہ آنے سے پہلے میں مجمع میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا بشر مل جائے، کوئی ایسا انسان مل جائے جس کو میں یہ کپڑا دے دوں اور مجلس کے بعد اس سے واپس لے لوں، مجلس کے بعد مجھے واپس دے دے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ معمولی سا کپڑا ہے، لیکن میں اس کو سونپتے وقت، اس کو دیتے وقت، اس کو رکھتے وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ سامنے والا انسان ایماندار ہو تاکہ مجلس کے بعد مجھے لوٹا دے۔ جب میں یہ ذرا سی معمولی سی قیمت والا کپڑے کے لیے اتنا سوچ رہا ہوں کہ جس انسان کو دوں وہ انسان ایماندار ہو، تو محمد مصطفیٰ تو کائنات کی سب سے عظیم امانت تھی، سب سے بڑی امانت تھی۔ کیا عبد المطلب نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ابو طالب ایماندار ہے یا نہیں؟ کیا سوچا نہیں ہوگا کہ ابو طالب ایماندار ہے یا نہیں؟ اور دیکھیے آپ کی اور میری سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ میں جسے ایماندار سمجھوں وہ بے ایمان نکل جائے، معاذ اللہ کوئی دل پہ نہ لے۔ میں کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہم ہیں خاکی بشر، ہم ہیں خاکی انسان، ہم جس کو ایماندار سمجھیں ہو سکتا ہے وہ بے ایمان ہو، نہ لوٹائے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے چناؤ میں تو کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔
اس کے لیے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے سامنے منظر ہے پورا۔ جب عرش پر جناب آدم کی خلافت کا اعلان ہونے لگا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو سب سے پہلے آبجیکشن کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا۔ فرشتہ کون ہے؟ فرشتے کی تعریف، فرشتہ ہے معصوم۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے بھولے سے بھی کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اسے کہتے ہیں معصوم۔ آبجیکشن کر رہے ہیں فرشتے، میرے پروردگار اے ہمارے اللہ، ایسے کو خلیفہ بنا کے بھیجے گا جو زمین پہ جا کے خوریزی کرے گا۔ کیا آواز آئی؟ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائی ہم تو خاکی بشر ہیں، فرشتے تو معصوم ہیں۔ جب انہوں نے آبجیکشن کیا خلافت کے مسئلے پر تو آواز یہی آئی، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو سمجھ میں آیا، اب پتہ چلا جب اللہ کے چناؤ پر معصوم فرشتوں کو حق نہیں ہے کہ وہ انگلی اٹھائے، وہ آواز بلند کرے، تو تمہیں کس نے حق دے دیا کہ اللہ کے چناؤ پر تم چوں چرا کرو؟ ابو طالب کو بے ایمان بتانے کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس خود پر ایمان نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہی دوسرے کو دیتا ہے۔ دو خاندان، ایک نسل عبداللہ، ایک نسل ابو طالب، دین پہنچائے بھی یہی خاندان، دین بچائے بھی یہی خاندان، مبلغ دین بھی یہی خاندان ہو، محافظ دین بھی یہی خاندان ہو۔ اللہ کو اپنا دین پہنچنوانا تھا، اپنے دین کی تبلیغ کرانی تھی۔ ان نہ ماننے والوں میں جو جانتے تو سب کچھ تھے مگر کسی کی بات کو نہیں مانتے تھے، جو سب کچھ جاننے کے بعد نہ مانتا ہو اسے ابو جہل کہتے ہیں۔ عرب جانتے سب کچھ تھے، اللہ نے انہی ماننے والوں کے درمیان نبی کو بھیجا۔ کیا ڈائریکٹ نبی نے آ کے دعوت اسلام دے دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا؟ آپ زندگی دیکھیے پیغمبر اسلام کی، ڈائریکٹ آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے۔ نبی کریم نے مکہ کی زندگی میں سب سے پہلے اپنا اخلاق پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام نے اپنا اخلاق پیش کیا اور کردار پیش کیا، اس طرح سے پیش کیا کہ تمام جھوٹوں کے درمیان رہ کے خود کو سچا کہلوا لیا، تمام چوروں کے درمیان رہ کے خود کو امین کہلوا لیا، اس طرح سے اپنا اخلاق، اپنا کریکٹر پیش کیا۔ اس کے بعد نبی کریم نے ایک مقام پر سب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، آپ مجھے صادق بھی مان رہے ہو، آپ مجھے امین بھی کہہ رہے ہو؟ کہ جی محمد آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ نبی نے کہا کہ اچھا اتنا مان رہے ہو تو اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہیں دکھائی بھی نہ دے، کیا تم مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا محمد ہم مان لیں گے، ہمیں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کی خطا تو ہو سکتی ہے مگر تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اللہ اکبر! ابھی تو مکہ میں اسلام آیا بھی نہیں، ابھی تو دعوت اسلام دی بھی نہیں، تمام جھوٹوں سے خود کو سچا کہلوا لیا، تمام جب یہ سب کہنے لگے، اس کے بعد کہا کہ اچھا جب اتنا ماننے کو تیار ہو تو کہو کہ اللہ ایک ہے۔ سب خاموش ہو گئے کیونکہ نہ ماننے والی بات تھی نا ان کے اندر، یہ کسی کی بات مانتے نہیں تھے۔ کہو کہ خدا ایک ہے۔ 365 کے ماننے والے آپ اچانک سے ان سے کہیں کہ مشکل مرب، ایک دم سے نہیں کہیں گے، خاموش، کوئی جواب نہیں دیا، کہنے لگے سوچ کے بتائیں گے، چلے گئے۔
دن ہوا، پھر نبی نے اقرار لیا، سب نے کہا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، سب کچھ ماننے کو تیار ہو، کہو کہ خدا ایک ہے۔ پھر خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں۔ یہ اس طرح نہیں مانیں گے، انہیں ہمارے طریقے، ہم طریقہ ہم بتاتے ہیں۔ مالک یہ کس طریقے سے مانیں گے؟ کہا ان سے ایک اور دو والی بات نہ کرو، ان سے صرف یہ پوچھو کہ خدا ہے یا نہیں، ایک اور دو والی بات نہ کیجیے، ان سے صرف اتنا معلوم کرو کہ خدا ہے بھی یا نہیں۔ تیسرا دن ہوا، تمام لوگ آ گئے، نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ، سب کچھ مانتے ہو، مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیا خدا ہے یا نہیں؟ اب جو یہ روز پریشان ہو رہے تھے ایک والی بات پر، اب جلدی سے بول پڑے، کہنے لگے آج تو ایک اور دو والی بات ہی نہیں ہو رہی، آج تو صرف اقرار لیا جا رہا ہے خدا ہے یا نہیں۔ سب نے کہا خدا ہے۔ نبی نے کہا آج کا سبق ختم، جاؤ چھٹی، چلے جاؤ۔ سب چلے گئے، اب خوش ہو رہے ہیں، اب محمد ایک والی بات نہیں کرتے، خوش ہو کے کہہ رہے ہیں آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، آج محمد نے ایک والی بات نہیں کی۔ دوسرا دن ہوا، پھر آئے، نبی نے پوچھا کل کا سبق سناؤ، سب نے کہا کہ خدا ہے۔ نبی نے کہا شاباش، تمہیں کل کا سبق یاد ہے، آج کا سبق لیتے جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ وہ جو خدا ہے وہ عزت والا ہے یا نہیں؟ سب نے کہا خدا ہے، عزت والا۔ آج کا سبق بھی ختم، جاؤ یاد کرو۔ اب یہ جو وہاں سے نکلے اب خوش ہو رہے ہیں، اب محمد ایک والی بات نہیں کر رہے ہیں، اب پہلے سے زیادہ لوگوں کو جا جا کر بتا رہے ہیں کہ اب محمد ایک اور دو والی بات نہیں کر رہے ہیں، اب تو سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے خدا ہے یا نہیں۔ اور جب دوسرے دن کا سبق بھی یاد کر لیا، خدا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ جب تیسرے دن نبی نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ مجھے 2 دن کا سبق سناؤ، سب نے کہا خدا ہے، بڑی عزت والا۔ سمادہ رکھیے گا کیسے من، خدا ہے، بڑی ہے۔ سب نے کہا سبق لیتے جاؤ۔ اچھا یہ وہ جو خدا ہے برابر ہے یا نہیں؟ سب نے کہا باپ کے برابر ہے۔ نبی نے کہا جاؤ آج کی چھٹی، سارا سبق ایک ساتھ سنوں گا۔ سب چلے گئے، پہلے سے زیادہ ہیں، اب محمد ایک والی بات نہیں کرتا، اور پہلے سے زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھا ہو کر آئے۔ نبی نے کہا اب تم مجھے سارا سبق ایک ساتھ سناؤ۔ سب نے کہا خدا ہے، بڑی عزت والا ہے، اور اس کی عزت باپ کے برابر ہے۔ نبی نے کہا شاباش، پھر سے سناؤ۔ پھر سے سب نے کہا خدا ہے، بڑی عزت والا ہے، اور اس کی عزت باپ کے برابر ہے۔ جب 3 یا 4 مرتبہ کہلوا لیا، نبی نے کہا شاباش، ذرا ایک مرتبہ اور سناؤ۔ سب نے کہا خدا ہے، بڑی عزت والا ہے، اور اس کی عزت باپ کے برابر ہے۔ جیسے ہی سب نے یہ کہا، اب مجھے بتاؤ باپ ایک ہے یا 2؟ ایک ہے یا 2؟ اب یہ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ یہ تو گھر گئے کہ آخر یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہو گیا، اور سمجھ رہے تھے۔ وہاں سے نکلے، محمد کے خون کے پیاسے ہو گئے تھی، دشمنی محمد سے ہوئی، اب یہ محمد کے خون کے پیاسے ہیں، نکل گئے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ قتل کرنا ہے، لیکن اللہ نے 2 شاخیں رکھی، نسل ابو طالب اور نسل عبداللہ۔ نسل عبداللہ کا کام تھا دین کو پہنچانا، نسل ابو طالب کا کام تھا دین کو، پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری، پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری طالب نے۔ اب یہ لوگ وہاں سے نکلے، اب یہ محمد کے خون کے پیاسے ہیں، مگر تاریخ نے لکھا کہ شفیق چچا نے پیغمبر کی حفاظت اس طرح کی ہے کہ نبی کے بستر پر، محمد کے بستر پر، تمام تاریخوں نے لکھا کہ جناب ابو طالب نے صرف ایک بیٹا نہیں، جب رات آتی تھی محمد کے بستر پر اپنے بیٹے کو لٹا دیتے تھے، اور محمد کو اپنے بیٹوں کے بیٹے کے بستر پر لٹا دیتے تھے۔ اس
کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کہیں کافر رات کی تاریخی میں حملہ کر کے محمد کو قتل نہ کر دے، تو بھائی ابو طالب تو اس محسن اسلام کا نام ہے جو صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ اپنے 4 بیٹے قربان گاہ میں لٹائے۔ اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بے شک میرا بیٹا مارا جائے مگر جان سے پیارا بھتیجا بچ جائے، اسے محسن اسلام کو ابو طالب کہتے ہیں۔ آج دیکھیے جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم نے جب مینا کے میدان میں لٹایا اور چھری گلے پہ رکھی، تاریخ دیکھیے چھری چلی کس کے گلے پر چلی؟ فوراً دمبا آ گیا، جناب اسماعیل ہٹ گئے، جناب اسماعیل کو بچا لیا گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ ہر مسلمان سنت ادا کرتا ہے 10 ذی الحجہ کو، کیونکہ جناب اسماعیل اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، ان کو محفوظ کر لیا گیا اور ان کے عوض ان کے بدلے میں دمبا ذبح ہو گیا۔ سب سنت کو ادا کرتے، فوراً آیت آ گئی کہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ بھائی ابراہیم نے اپنے ایک بیٹے کو قربان تو آیت آ گئی مسلمان ہو گئے۔ ابو طالب نے اپنے 4 بیٹے مرتبہ نہیں بلکہ نہ جانے زندگی میں کتنی مرتبہ محمد کے پر لٹاتے رہے۔ صلوات پڑھے۔ اس لیے کہ نسل ابو طالب کی ذمہ داری ہے دین کو بچانا، دین کو محفوظ رکھنا۔ نسل عبداللہ کی ذمہ داری تھی دین کو پہنچانا۔ اللہ نے اپنی حکمت سے اس خاندان کو چنا تھا کہ دین پہنچائے بھی یہی خاندان، دین بچائے بھی یہی خاندان، دین کا محافظ بھی یہی خاندان ہو، مبلغ دین بھی یہی خاندان ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام پر وقت آیا، جب بھی اسلام آیا، خون ابو طالب چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ کوفہ ہو، جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے، خاندان ابو طالب آگے آیا ہے اسلام کو بچانے۔ خون ابو طالب لبیک کہتا ہوا نظر آیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسلام نے آواز دی، جب قرآن در حسین پر آ کر کھڑا ہو گیا، حسین لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں، حسین لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں، حسین لوگ میرے پیش کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ لبیک کہتا ہوا ابو طالب کا پوتا آگے بڑھا۔ اے قرآن، اے خدا کے دین، گھبرا نہیں، میں نے نانا سے وعدہ کیا ہے، حسین اکبر کا گلا دے دے گا، حسین اپنے علی اکبر کا سینہ دے دے گا، حسین اپنے بھائی کے بازو دے دے گا، حسین اپنی بہن کی ردا دے دے گا، مگر نانا کی دین تجھے ختم نہیں ہونے دیا جائے گا، اس لیے کہ اسلام کو بچانا نسل ابو طالب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں عزادارو، ہاں ارباب عزا، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، رونے کے لیے آپ لال عرصہ دے رہے ہیں، کھیاری ماں اپنا ہوئے، ہم نے اپنا رومال پیش کر دے، اے میرے بچوں کے رونے والوں، بہائے ہیں وہ دے دو۔ بیوی سے آپ ان آنسوؤں کا کیا کرتی ہیں؟ شہزادی کہتی ہیں کہ یہ آنسو میرے لال کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ عزادارو، حسین پہ جب بھی رویا کرو گھٹ کے نہ رویا کرو، چیخ مار کے رویا کرو، ایسے کسی ضعیف ماں کا لال گزر جاتا ہے۔ ہاں ارباب اعضا، آج 2 محرم بھی گزر گئی، شب 3 آ گئی، دھیرے دھیرے یہ ایام ہم سے جدا ہو جائیں گے، نہ جانے ہم حسین پر جی بھر کے رو بھی پائیں گے یا نہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ایام ہم سے دور چلے جائیں گے۔ آج 2 محرم بھی چلی گئی، یہ تاریخ بڑی قیامت والی تاریخ ہے۔ عزادارو، 2 محرم یہ وہ تاریخ ہے کہ جب غریب کا قافلہ کربلا میں مصائب
جب 2 محرم کو زمین کربلا پر پہنچا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس قافلے کے پیچھے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ اور چلا آ رہا تھا۔ جہاں جہاں حسین کا یہ قافلہ رکتا تھا وہی وہ قافلہ رک جاتا تھا۔ جب یہ قافلہ چلتا تھا تو وہی قافلہ چلنے لگتا تھا۔ آپ سمجھ گئے وہ قافلہ کون سا تھا؟ وہ قافلہ تھا وہب قلبی کا قافلہ۔ وہب قلبی، اس کی زوجہ اور اس کی والدہ، یہ 3 افراد تھے۔ نہ جانے وہب قلبی عیسائی مذہب سے ہونے کے بعد بھی حسین کے قافلے کے پیچھے قریب ہی حسین کا قافلہ آ گیا۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا، اے وہب ذرا جا کے معلوم تو کر یہ قافلہ کن لوگوں کا ہے، یہ لوگ تو مجھے بڑے شریف نظر آتے ہیں، ذرا ان سے۔ ایک مرتبہ وہب قلبی حسینی قافلے کے قریب آیا۔ آنے کے بعد مولا حسین کے خیمے کے قریب آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں وہب پہچانا نہیں، میں علی کا لال حسین ہوں، میں نبی کا نواسا حسین ہوں، میں مدینے سے آ رہا ہوں، یہ سب میرے اہل و عیال ہیں، یہ سب میرے چاہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ دوڑ کر کے بعد کہا، اماں یہ تو قافلے کا سردار یہ بتا رہا ہے کہ میں مدینے کا میں رسول کا نواسا علی کا بیٹا ہوں۔ وہب قلبی کی ماں نے کہتی ہے یہ تو فاطمہ کا، یہ تو میرا کہتی ہے اب ہمارا قافلہ ان کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلے گا، ان کے قافلے کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ہاں عزادارو، جی بھر کے رونا ہے حسین کو، آپ مصائب سماعت فرمائیے، جی بھر کے پرسہ دینا ہے شہزادی کو، حسین کا پرسہ دینا ہے۔ اے لال، اب ہمارا قافلہ ان کے ساتھ، صرف 18 دن ہوئے تھے وہب قلبی کی شادی کو، اب یہ وہب قلبی کا قافلہ ہے جو حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہاں عزادارو، 2 محرم کو یہ قافلہ زمین کربلا پر پہنچ گیا۔ ہاں عزادارو، بنی اسد سے فائدہ ہوا 60,000 دینار میں، دونوں بہن بھائی نے زمین کربلا کو خریدا، علی اکبر کے نام کربلا کی جاگیر ہو گئی۔ عزادارو، 2 محرم کے بعد 2 محرم کو زمین کربلا پر حسینی خیمے نصب ہو گئے۔ جب حسینی خیمے نصب ہو گئے عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا نے بنی اسد کے اور بلانے کے بعد کہا، اے والو دیکھو میں یہاں پر آیا ہوں، ڈال دینا۔ ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد اپنی مستورات کو بھیجو۔ ارے مستورات بنی لانے کے بعد کہا کہ مستورات بنی اسد اگر تم مرد نہ آ سکے تو ایسا کرنا، بعد تم زمین کربلا پر آ کر اٹھا کر ہمارے جسموں پر ڈال دینا۔ اللہ آ گیا علی کے لال پر، اللہ اکبر کیا وقت آ گیا حسین پر، اللہ اکبر کیا وقت آ گیا فاطمہ کے لال پر۔ عزادارو، آپ اپنا مقام سمجھے، حسین نے صرف وصیت میں یہی نہیں کہا بلکہ ایک وصیت اور کی بنی اسد والوں سے، اے بنی اسد والو، ایک وصیت اور ہے کہ دیکھو جب میرا کوئی زائر زمین کربلا پر آئے تو اسے 3 دن تک مہمان رکھنا، 3 دن تک اسے پانی پلانا۔ جزاک اللہ، خیام حسینی کربلا کی زمین پر نصب ہو گئے۔ عزادارو، آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، شہزادی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر، جب خیام حسینی نصب ہو گئے، لو عزادارو، شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور جب آئی، ایک مرتبہ نصف شب گزری تھی کہ امام خیمے سے باہر مقتل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام کا ایک صحابی امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ امام نے کسی کے پیچھے آنے کی آہٹ سنی،
یا دیکھا پیچھے مڑ کے جو دیکھا پیچھے ہلال بن نافع تھا. ہلال بن نافع نے ایک مرتبہ مولا نے قریب بلایا, بلانے کے بعد کہا ہلال کیا مسلحت ہے, کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہو, کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ ہلال بن نافع کہتے مولا میرا دل گھبرا رہا ہے, یہ دشمنوں کا نرغیادہ ہے. اے مولا آپ مختل میں تنہا ٹہل رہے تھے, میرے دل نے گوارا نہیں کیا آپ کو تنہا چھوڑ دیا جائے. ایسے عالم میں اللہ اکبر کیسے کیسے جانثار تھے آقا حسین کے. ایک مرتبہ مولا کہتے ہلال چلو آؤ زمین کربلا دکھاتے ہیں. اللہ اکبر, حسین ہلال کو لے کر آگے بڑھے, ایک مقام پر جا کر بیٹھ گئے. ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہ نہیں مولا میں نہیں پہچانتا. ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا علی اکبر سینے پر برچھی کھا کر پڑا ہوگا. ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے, ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے اصغر کو تیر لگے گا. ہلال کو جگہ کربلا کی دکھاتے جاتے ہیں, مقتل دکھاتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ حسین ایک مقام پر پہنچے, ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو؟ یہاں پر میرا 32 سال والا بھائی عباس اپنے دونوں بازو کٹائے ہوئے سو رہا ہوگا. عزادارو ایک ایک مقام ہلال کو دکھا دیا. اس کے بعد ایک مقام پر پہنچے, حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہا واہ غریبا. ہلال تڑپ گیا, مولا یہ کون سا مقام ہے؟ حسین کہتے ہلال یہاں پر حسین غریب ہو کون سا مقام ہے؟ کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آگے بھی قاسم ہوگا, پیچھے بھی قاسم ہوگا, دائیں بھی قاسم ہوگا, بائیں بھی قاسم ہوگا. ایک مرتبہ مولا قاسم تو یہ کو تنہا ہے, اکیلا قاسم ہے, آگے بھی قاسم پیچھے بھی قاسم. حسین تڑپ کے کہتے ہلال میرا قاسم اکیلا ہے مگر گھوڑوں کی ٹانپوں سے جسم پامال کر دیا جائے گا. میں ابا کے دامن میں اپنے قاسم کو اکٹھا کروں گا, میرا قاسم ٹکڑوں میں بکھر جائے. انا للہ رضن بقضاء تسلیم. موتوں میں